السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ نہ ایک خوش مزاج اور نیک دل لڑکی تھی۔ محلے میں سب اسے جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی ہے۔ کسی کو دوائی چاہیے ہوتی تو وہ فوراً لے آتی، کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو ثنا سب سے پہلے تیاریوں میں شامل ہو جاتی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا سکون تھا کہ لوگ اس کے پاس بیٹھ کر اپنی پریشانیاں بھول جاتے۔ ادھر ارسلان بھی کچھ ایسا ہی تھا، ایک سیدھا سادہ لڑکا جو دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ چھوٹے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا اور باقی وقت دوستوں اور محلے والوں کی مدد میں گزار دیتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ سب کام چھوڑ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ثنا اور ارسلان کی ملاقاتیں عام سی تھیں، کبھی شادی بیاہ میں، کبھی محلے کے کسی کام میں، کبھی اچانک بازار میں۔ لیکن ان عام سی ملاقاتوں نے آہستہ آہستہ ان دونوں کے دلوں میں کچھ خاص جگہ بنا لی۔ ثنا کو ارسلان کی سادگی اور خلوص اچھا لگتا تھا، جبکہ ارسلان کو ثنا کی ہمدردی اور مسکراہٹ دل سے چھو جاتی تھی۔ لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ محبت صرف زبانی باتوں کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری، قربانی اور خلوص کا تقاضا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی گئیں، مگر حالات آسان نہ تھے۔ ثنا کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی بڑے بزنس مین یا امیر گھرانے میں بیاہی جائے تاکہ اس کی زندگی آسائشوں سے بھری ہو۔ دوسری طرف ارسلان کا خاندان سادہ اور متوسط طبقے کا تھا۔ جب پہلی بار ثنا کے والد کو ارسلان کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ ان کی عزت کے خلاف تھا۔ ثنا کے دل پر یہ بات بجلی کی طرح گری۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، لیکن ماں باپ کی رضا اس کے لیے سب سے بڑی تھی۔ ادھر ارسلان بھی کشمکش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ثنا اس کی زندگی کا حصہ بنے، مگر اس نے کبھی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے بجائے وہ اکثر دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہتا، اللہ اگر یہ رشتہ تیرے نزدیک بہتر ہے تو ہمیں ایک کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے یہ چاہت نکال دے۔ کئی سال گزر گئے۔ ثنا اور ارسلان دونوں نے اپنے جذبات کو دل میں چھپائے رکھا۔ وہ ملتے بھی تو صرف عام دوستوں کی طرح سب کے سامنے، لیکن آنکھوں کی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ ثنا اکثر راتوں کو اللہ کے حضور روتی اور دعا کرتی، اللہ مجھے صبر دے، اگر یہ محبت تیرے راستے کی ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ ان کے درمیان کئی غلط فہمیاں بھی آئیں، دوستوں نے باتیں بنائیں، رشتہ داروں نے تانے دیے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے پر شک نہیں کیا۔ یہی ان کی محبت کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ آخرکار برسوں کی جدوجہد اور دعاؤں کے بعد اللہ نے کرم فرمایا۔ ثنا کے والدین نے دیکھا کہ ارسلان صرف ثنا کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا خیر خواہ ہے۔ اس کا خلوص اور نیک نیتی کسی دولت سے کم نہ تھی۔ وقت کے ساتھ وہ بھی نرم پڑ گئے۔ شادی کا دن آیا تو محلے کے ہر فرد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ محبت آسانی سے نہیں ملی، بلکہ صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کے بعد ملی ہے۔ شادی کے بعد ثنا نے مسکرا کر ارسلان سے کہا، دیکھا، اصل محبت وہی ہے جو مشکل راستوں سے گزر کر بھی پاکیزہ رہے۔ ارسلان نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ سچی محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ سچی محبت وہ نہیں جو آسانی سے مل جائے، بلکہ وہ ہے جو آزمائشوں سے گزر کر بھی قائم رہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے فیصلے بدل جاتے ہیں مگر اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔